اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنا بھی بالکل عبادت کرنے کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اگر تمہارے پروردگار نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، نسندے جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر ضرور ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن آیت 60۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ پاک سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے ان میں اللہ پاک کو سب سے ادھک پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں امن اور شانتی کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کی دوسری سند میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائے آیا ہے، اور ایک دوسری سند میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جائے آیا ہے، اور تینوں شبدوں کا ارتھ ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتی، نیک عمل کے علاوہ کوئی بھی وستو آیو کو بڑھا نہیں سکتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کے فیصلے سے بچنے میں کوئی اپائے کام نہیں دیتا، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں لابھ پہنچتا ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے مل جاتی ہے۔ اس لیے قیامت تک ان دونوں میں کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے، اور اس پرکار انسان دعا کی بدولت اس بلا اور مصیبت سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک دعا سے ادھک اور کسی چیز کی اہمیت نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کی دوسری سند میں ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور دونوں کا ارتھ ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمبوتت کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو، یعنی کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں کوئی شخص ہرگز اچانک کسی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا مصیبت اور پریشانی کے سمے قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں ادھک سے ادھک دعا مانگے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، ان کے حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ پاک سے امن اور شانتی کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کچھ مانگنے کے لیے اللہ پاک کی اور اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو وہ ضرور دیتے ہیں، یا وہی وقت اس کو ترنت دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا اور آخرت میں اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔